تو واڈا صاحب گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں کہ کچھ کلپس، ذرا ہم تھوڑا سا آپ کو تفصیلی کلپ سناتے ہیں کہ صرف الجہاد کے نعرے نہیں ہیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہم نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے. سنیے کیا کہہ رہے ہیں وہ. ہم واپس نہیں آئیں گے چاہے جو بھی ہو جائے. جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے کفن سر پہ باندھ دیا ہے اور ہم نے اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پکار پہ لبیک کہا ہے. جی فیصل واڈا صاحب، سر پہ کفن باندھ لیا ہے اور جہاد کے نعرے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 24 نومبر واقعی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بننے والا ہے. بہت شکریہ امیر صاحب. سب سے پہلے امیر صاحب، اگر آپ نے مجھ پہ طنز کیا تو میں طنز کی طرح لے لیتا ہوں کہ میں اتحادی ہوں گورنمنٹ کا. میرا نہ کوئی اتنا برا ٹائم آیا ہے، نہ میرا اتنا برا وقت ہے، نہ مجھ سے کوئی اللہ تعالیٰ خفا ہے کہ میں سمجھوں کہ مجھے گورنمنٹ کا اتحادی بننا پڑے. میں گورنمنٹ کا اتحادی نہیں ہوں جی. میں اچھا، یہ تو میں نے طنز نہیں کیا تھا. اچھا، مجھے لگ رہا تھا کہ آپ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے اس میں حکومت کی مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو اتحادی میں نے نہیں. کہیں ایسا نہیں ہوا امیر صاحب. میں نے ہمیشہ سے میں ایس آئی ایف سی کا ضرور خیر خواہ ہوں. ادروائز تو گورنمنٹ کی اگر کوئی رائٹ چیز ہوگی میں سپورٹ کروں گا، نئی رائٹ چیز ہوگی نہیں سپورٹ تو کروں گا. آپ حکومت کے اتحادی نہیں ہیں؟ کسی صورت نہیں. کہیں کونے کنارے سے بھی نہیں ہوں سر، قریب سے بھی نہیں ہوں. تو آپ آپ جیسے جرنلسٹ اگر مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں تو ابھی بھی اس کو طنز سمجھ رہا ہوں، اور آپ کی مسکراہٹ مجھے اور مزید مجبور کر رہی ہے کہ آپ میرے ساتھ آج مذاق کے موڈ میں. نہیں، آپ تو یہ کر رہے ہیں میرے بال خراب ہو جائیں، میں بال نوچ لوں گا میں آپ کی بات پہ. چلیں یہ بتائیں کہ 24 نومبر ٹرننگ پوائنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں امیر صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. پہلے آپ نے دیکھا کہ 26 ترمیم کا ہوا ڈرامہ. ہم نے کہا 26 ترمیم پاس ہوگی، ڈنگے کی چوٹ پہ ہوگی. 27 بھی ہوگی ویسے تو، چلیں 26 کی بات کر لیتے. 26 ہو گئی. اس کے بعد ججز کا ایشو بنا، وہ بھی ہو گیا. پھر سارے جتنے بھی چیف تھے فورسز کے، ان کی ٹائم لائن بڑھ گئی، مدت ملازمت بڑھ گئی، وہ بھی ہو گیا. پھر یو کے سے بھی خط آ گئے، پھر امریکہ سے بھی خط آ گئے، پوری دنیا سے بھی خط آ گئے، وہ بھی آگے چلے گئے. ہوا کچھ نہیں. تو فرسٹریشن ماؤنٹ کر رہی ہے. اب ہو گئی بہت سیویئر فرسٹریشن. اس فرسٹریشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ میں بچانا چاہتا ہوں، اور ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو میں نے آپ کے شوز میں تسلسل سے جو باتیں کی تھیں کہ بیگم صاحبہ نکلیں گی، اگلا کوئی کیس نہیں ہوگا، وی آئی پی موومنٹ ہوگی، گاڑیاں اندر جائیں گی، سیکیورٹی فیڈرل سیکیورٹی سے باہر نکلیں گی، پھر وہ سیاست میں پارٹیسپیٹ کریں گی. جو اس پہ آپ کی بڑی بڑی بریکنگ نیوز آئی کہ وہ نہیں کر رہی، پھر وہ چیئر کر رہی ہیں. پھر بیگم صاحبہ کی اپوزٹ بہن آ جائیں گی، پھر بہن کو سائڈ لائن کیا جائے گا، جو کہ میں نے کہا تھا عمران خان صاحب خود ہی کر دیں گے. تو وہ تو تسلسل سے. جہاں تک آپ نے کہا کہ عمر ایوب صاحب نعرہ لگا رہے ہیں ہم کفن باندھ کے آئے ہیں، وہ کفن باندھتے ہیں نعرہ باندھا ہے، یہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا. کیونکہ اگر مجھے اجازت مل جائے یا میں وہ نارمز بھول جاؤں تو مجھے پھر جیسے میں کچھ کبھی کار کلپ آپ کے شوز میں کچھ دے دیتا ہوں، وہ کلپس مجھے لگ رہا ہے وہ دینے پڑ جائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کفن کس نے پہنا ہوا ہے، نعرہ باندھا ہوا کس نے سر کے اوپر، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک نمبر 2 یہ کہ دیکھیں 9 مئی کے ایپیسوڈ کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کے ویژولز کے تحت وہ مسنگ ہیں. ان کو اس دھرنے میں ڈھونڈا جائے گا بہت قریب سے، بائنوکلر سے. ریاست اس کو بہت قریب سے ڈھونڈے گی. حماد اظہر اور مراد سعید، میں تو اتنی بات کر سکتا ہوں آپ سے. وہ تو خیر نظر نہیں آئے گا. مراد سعید تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، نہ آتے ہوئے دنوں میں نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا. اور کیوں نظر نہیں آ رہا یہ بھی میں آپ کو وجوہات کونے کا نام میں بتا چکا ہوں، اور آپ کو مجھ سے زیادہ اس کی سمجھ ہے. وہ اگر آ گیا تو پھر تو فیض بھائی اور خان صاحب کو پھر اللہ ہی بچا سکتا ہے، بندہ نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے. لیکن ہم ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو جس ڈگر پہ لے جا رہے ہیں اس ڈگر سے خان صاحب کے لیے مزید مشکلات پہ مشکلات اور مزید مشکلات پہ. لیکن یہ دھرنے کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، یا جلسہ ہے یا انٹرنلی ڈیوائیڈ ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ایک تو سر یہ کلیئر رکھیں کہ کے پی کے جو ہے وہ کوئی انڈیا کا حصہ نہیں، وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو اگر وہاں کوئی مشکوک ایکٹیویٹی یا کوئی مشکوک تماشا پاکستان کے خلاف نظر آئے گا تو اس پہ بھی دھاوا بولنے میں، ریڈ کرنے میں دیر نہیں لگے گی. آپ نے الزام لگانے ریوو ویگو ڈالوں کے، آپ کھل کے لگائیں، اس سے بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا. آپ منہ پہ ماسک لگانے والوں کی بات کریں گے، وہ الزام لگائیں گے، ہم کہیں گے وہ الزام بھی لبیک یا رسول اللہ والی بات ہے کہ جی آپ کریں، آگے بڑھیں.
آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، یہ دھرنا بھی وہی مروانے کے لیے لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو ایک دفعہ پہلے ایک فلاپ شو ہوا، اور وہی کے پی کے کی گورنمنٹ کی مشینری ہوگی، 6-7 ہزار آدمی آ جائے گا، نہ دھرنا ہوگا، نہ بلبلہ پھٹے گا، نہ کوئی آزادی ہوگی. یہ خان صاحب کی آخری کال ہے ہمیشہ کی طرح، اور میں کیونکہ میرے باس رہ چکے ہیں تو میں اس پہ آگے کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ لاسٹ کال اور فائنل کال نہیں ہے، نہ ہی یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. یہ شغل میلہ ہے. اس کے بعد والا جو فیز ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ہوگا اور اس کا فائنل راؤنڈ ہوگا. اچھا جی کھوسا صاحب، آپ نے واڈا صاحب کا تفصیلی بیان سن لیا. انہوں نے حکومت کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان سے انکار کیا ہے، اور لیکن یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کی 24 نومبر کی کال ہے یہ پانی کا ایک بلبلہ ہوگی. لیکن میں آپ کو بھی آپ کے کچھ بیانات سنوانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ نومبر 2024 کا مہینہ ہے، اور نومبر 2024 کے بارے میں کھوسا صاحب آپ نے بھی کچھ چیزیں کہی ہوئی ہیں. وہیں سے آغاز کرتے ہیں، ذرا سن لیں آپ نے کیا کیا کہا ہے. نومبر میں عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے ہمارے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ لو کے حکم پر انہوں نے جو ہے ہمیں چھٹی دی تھی نا. اب بھی میں قائم ہوں اس پر کہ نومبر میں ہی خان صاحب کو مخلصی مل جائے گی. آپ دیکھتے رہیے گا، ابھی نومبر میں دن باقی ہیں، اور 24 سے پہلے ہی یہ بھاگ جائیں گے. یہ دے ول ہیو ٹو سرنڈر. جی کھوسا صاحب، یو سیڈ دے ہیو ٹو سرنڈر، تو یہ 24 سے پہلے واقعی بھاگ جائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، ذرا سیاسی پس منظر میں تو دیکھیے گا. کیا پہلے نواز شریف نہیں بھاگے تھے جب ہم نے جو ہے کال دی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے، اور ہم نے اگلے ہی دن جو ہے لانگ مارچ کرنا تھی، تو نہ صرف محترم نواز شریف صاحب مستعفی ہوئے تھے بلکہ غلام اسحاق صدر پاکستان کو بھی ساتھ لے ڈوبے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر ہم نے جو ہے وہ کال آف کر دی تھی کیونکہ وہ ہمارا اہداف جو ہے پورا ہو گیا تھا. صاحب یہ تو آپ بڑی پرانی بات کر رہے ہیں نا نواز شریف صاحب، یہ تو آپ 1992-93 کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو کال تھی وہ کس نے دی تھی؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دی تھی. ٹھیک ہے تو بات سنیں. دیکھیں، معاف کیجئے گا، یہ 3 جو ہے قائد ہارٹ تھراب پاکستان کے رہ گئے ہیں: ذوالفقار علی بھٹو، رانی شہید بے نظیر بھٹو، اور اس وقت عمران خان. معاف کیجئے گا، یہ کوئی کسی کو غلط فہمی، اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر نکلے. کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو جو ہے محترم عمران خان صاحب کے لیے تمام تر جو ہے وہ صعوبتیں عبور کر کے ہمارے سمبل کو ہوا میں بکھیر کر عدلیہ ملی، اسٹیبلشمنٹ ملی، حکومت ملی، ڈونلڈ لو ملا، امریکہ سارا، یعنی پوری کی پوری قوتیں جو ہیں ہمارے خلاف تھیں، اور اس وقت بھی عوام نے اپنا جو جس بھرپور انداز سے جو ہے آئے نکلے، اور انہوں نے 180 سیٹیں عمران کو دی جو جیل میں ہے، اور 17 سیٹوں والا وہ اس وقت وزیر اعظم ہے. تو یہ فراڈ دیکھیں. یہ میرا سوال یہ ہے کہ نومبر میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل 100% ہوں گے. 24 نومبر کو آپ کی سوچ ہے یہ واڈا صاحب، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کی سوچ ہے کہ لوگ کس طریقے سے یہ غلط فہمی میں ہے. they will get another shock of their life. جس طرح 24 نومبر کو عوام نکلے گی، لوگ نکلیں گے. یہ 8 فروری بھی آپ بھول جائیں گے، کیونکہ 8 فروری کے بعد جتنا غم و غصہ، غیظ و غضب، عوام کی نفرت جتنی ان کے خلاف بڑھی ہے، اور جتنی محبت جو ہے عمران خان کے حق میں آئی ہے، میرے خیال میں باوڈا صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس کا کریڈیبلٹی اور پولیٹیکل گراف جو ہے زیرو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کا. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کوئی دفاع کر سکتے ہیں، یا انہوں نے فگریٹو جگلری کے ذریعے کوئی عوام کے جو ہے ذہنوں کو جو ہے کوئی تبدیل کر لیا ہے، تو یہ غلط فہمی میں ہے. سر آپ دیکھیے گا، اول تو 24 نومبر سے پہلے ہی ڈراپ سین ہو جائے گا، لیکن ادروائز جو ہے نومبر پر میں قائم ہوں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ خش و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے. خس و خاشاک، یہ جو لوگ پہلے بھی مشرف، جی بالکل، مشرف بھی مکے دکھاتا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے جب عوام نکلی تو یہ میر صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں، نیور انڈر ایسٹیمیٹ the
پاور آف دا پیپل آف پاکستان. غریب کی آہ جو ہے نا وہ فلک شگاف طریقے سے پھاڑ دیتی ہے, آسمانوں کو بھی پھاڑ کے گزرتی ہے. غریب آدمی کی آہ سے ڈرو. اس وقت غریب آدمی جتنا پس رہا ہے, جتنا اس وقت وہ غم و غصہ اور غیظ و غضب اور نفرت جو رکھتا ہے ان کے خلاف, یہ چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کی آپ نے حکومت بنا دی ہے. معاف کیجئے گا, اگر کوئی کریڈیبل جو ہے یہ لوگوں کو اقتدار میں لائے ہوتے تو شاید میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بچت ہوتی. لیکن جب چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کو آپ نے حکومت دے دی تو پھر آپ کو دیکھیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے. سر میں ابھی بھی قائم ہوں کہ نومبر کے مہینے میں ہی عمران خان باہر ہوگا اور یہ بھاگ جائیں گے یہ چور ڈاکو اور لٹیرے.